میر ابیشا میر بچپن سے ہی ایک شوخ و شنگ لڑکا تھا، اسے ہر دم شرارتیں ہی سوجھا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی محلے کے لوگ بابا جان سے اس کی شکایتیں کرنے آ جاتے، جن کے بچوں کو تنگ کر کے وہ بھاگ آتا تھا۔ تب شاہ میر کو بابا جان سے کراری مار پڑ جاتی۔ وقت گزرتا گیا، ہم سب بڑے ہو گئے، وہ بھی پڑھ لکھ کر برسر روزگار ہو گیا۔ اس کی ملازمت ہوائی کمپنی میں لگی تو ڈیوٹی پر ایک ملک سے دوسرے ملک جانے لگا۔ اپنی ملازمت سے وہ بہت خوش تھا۔ ہم پشاور کے رہائشی تھے اور بھائی ڈیوٹی کر کے پنڈی سے پشاور صرف چھٹیوں کے دنوں آتا تھا۔ چونکہ ہم صوبہ سرحد کے باسی تھے تو بھائی کو بھی ادھر ہی رہنا پسند تھا، مگر ملازمت ایک مجبوری تھی۔ آخر ان کی مراد بر آئی اور ان کو ایسی فلائٹ ملی کہ اسلام آباد سے پشاور آنے جانے لگے۔ ایک دفعہ ان کا افغانستان جانا ہوا۔ ان دنوں وہاں کے حالات پر امن نہ رہے تھے۔ ایک فیملی سے ان کی ایئرپورٹ پر ملاقات ہو گئی، یہ لوگ پاکستان آ رہے تھے، اسی جہاز میں جس پر بھائی کی ڈیوٹی لگی تھی۔ اس طرح اس فیملی سے بات چیت ہو گئی اور انہوں نے میرے بھائی کو اتنا پسند کیا کہ گھر کا پتہ اور فون نمبر لے لیا۔ اس فیملی نے پاکستان پہنچ کر اسلام آباد میں رہائش لی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بمباری اور جنگ کی وجہ سے بہت سے افغان باشندے پاکستان میں پناہ لے رہے تھے۔ انہوں نے بھی پناہ لے لی اور شاہ میر سے رابطہ رکھا۔ جب بھائی کا اسلام آباد جانا ہوتا، وہ ان کی طرف بھی چلا جاتا۔ اس فیملی میں گھر کا سربراہ عبد الرحمان، اس کی بیوی، ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹی گل رخ 18 سال کی اور لڑکے اپنی بہن سے چھوٹے تھے۔ گویا یہ کنبہ 5 افراد پر مشتمل تھا، جو افغانستان میں خوشحال خاندان ہوا کرتا تھا۔ جنگ کے دنوں جو افغان شہری پاکستان آئے، ان میں بہت سے خاندان پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہو گئے اور اپنی روزی روٹی کے جتن کرنے لگے۔ جن کے پاس پیسے تھے، انہوں نے چھوٹے موٹے کاروبار کر لیے۔ غالباً 1991 کا زمانہ تھا۔ عبد الرحمان نے بھی پنڈی میں کپڑے کی دکان کر لی اور روزگار کا ذریعہ پیدا ہو گیا۔ اب اسے اپنی بیٹی کو بیاہنے کی فکر تھی۔ ایک روز عبد الرحمان کی فیملی شاہ میر کے توسط سے میرے والدین سے ملنے آئی تو ہم نے گل رخ کو دیکھا۔ اس لڑکی کے بڑیے حسن سے ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ایسی حسین، معصوم اور پاکیزہ صورت لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سارخ و سفید رنگت، شربتی آنکھیں اور نین نقشہ کسی یونانی مجسمے جیسا تھا۔ میں تو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئی، مگر بات نہ کر پائی کیونکہ اسے اردو آتی تھی نہ پشتو۔ وہ افغانی زبان میں بات کرتی تھی، جبکہ ہمیں ان کی بولی سمجھ میں نہ آئی۔ البتہ اس کے والد پشتو میں گفتگو کر سکتے تھے، لہذا وہی میرے والد اور بھائی سے محو گفتگو رہے۔ ہم نے گل رخ اور اس کی ماں سے بس اشاروں میں باتیں کی اور مسکراہٹوں کے تبادلے سے ہی کام چلایا۔ جب وہ چلے گئے تو والد نے میری والدہ سے کہا کہ یہ افغانی سدوزئی قبیلے سے ہیں اور اپنی لڑکی کی شادی بارے فکر مند ہے۔ اگر تمہیں اس کی لڑکی پسند آئی ہے تو ہم شاہ میر کے لیے گل رخ کا رشتہ لے لیتے ہیں۔ والدہ کہنے لگیں، لڑکی کو ہماری زبان نہیں آتی اور ہم کو ان کی بولی سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر گزارا کیسے ہوگا؟ والد نے کہا، کچھ دنوں میں ہی ان کی گفتگو سمجھ میں آنے لگے گی، کیونکہ یہ کچھ فارسی سے ملتی جلتی زبان میں بات کرتے ہیں اور کچھ پشتو کے الفاظ بھی ان کی بولی میں مستعمل ہیں۔ بہرحال تم سوچ سمجھ لو اور شاہ میر سے بھی بات کر لو۔ شاہ میر کو تو گل رخ بہت پسند آئی تھی۔ جب ماں نے ذکر کیا تو وہ بولا، میں نے تو پہلی نظر میں دیکھ کر اس لڑکی کو پسند کر لیا تھا۔ آپ لوگ زبان کو مسئلہ نہ بناؤ، گل رخ ایسی حسین بہو آپ کو ساری دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ میں نے بھی بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی اور ماں کو راضی کر لیا۔ اس طرح گل رخ 2 ماہ بعد میری بھابھی بن گئی۔ بھائی تو اپنی دلہن پر فدا تھا، ہم بھی گھر کی بہو پر ہزار جان سے واری ہو گئے۔ وہ تھی بھی ایسی منموہنی اور اچھی خصلت والی، معصوم، سیدھی، سچی اور بھولی بھالی۔ امی ابو کا ادب کرتی، کام میں ہاتھ بٹاتی اور ہم سے پیار کا اظہار کرتی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ زبان کا تھا۔ ہم سب کو اردو آتی تھی۔ ہم نے اسکول پڑھا تھا لیکن گل رخ تو اردو سے بھی نابلد تھی۔
تب بھائی نے اس کے لیے ایک لیڈی ٹیچر کا بندوبست کر دیا جو گھر پر اس کو پڑھانے سکھانے آتی تھی۔ شاہ میر نے سوچا کہ پشتو تو اس کو ہمارے درمیان رہ کر آ ہی جائے گی۔ اگر میرا تبادلہ کسی دوسرے شہر ہو گیا تب اس کو وہاں ہر کسی سے بات کرنے میں مشکل پیش آئے گی، لہٰذا اسے قومی زبان کی شدبد ہونا چاہیے۔ گل رخ نے سال بھر میں اردو سیکھی، اسے تھوڑا سا پڑھنا لکھنا اور قومی زبان میں بات کرنا بھی آ گیا۔ وہ جب افغانی لہجے میں اردو بولتی تو بہت پیاری لگتی، یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی یورپین لڑکی بول رہی ہے۔ ایک دن بھائی نے بتایا کہ ان کو قومی ایئر لائن میں نوکری مل گئی ہے اور وہ کراچی جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ گل رخ بھی جا رہی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ مجھے یاد ہے جب بھائی ڈیوٹی سے گھر آتے تو وہ دروازے پر ان کا استقبال کرتی اور صبح جب ڈیوٹی پر جانے لگتے تو مسکراتے ہوئے انہیں الوداع کہتی۔ اس وقت وہ قدرت کے ہاتھوں تراشا ہوا ایک شاہکار معلوم ہوتی، مگر اتنی سادہ کے بغیر میک اپ کے حسن کی پتلی تھی۔ کراچی میں تو سبھی پاس پڑوس میں اردو زبان ہی بولتے تھے، اس نے بھی محنت سے یہ زبان سیکھی تھی۔ ایک افغانی لڑکی کے منہ سے اتنی اچھی اردو سوان کر لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ ایک روز بھائی اپنے کسی دوست کی شادی میں ہمیں لے کر گئے جہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کرسچن لڑکی جو شاہ میر کے دفتر میں کام کرتی تھی بڑے اشتیاق سے اس کی شریک حیات سے ملنے ہماری طرف آئی۔ شاہ میر ہی اسے گل رخ سے ملانے لائے تھے۔ اس لڑکی ماریا نے گل رخ کو دیکھ کر بھائی سے کہا، تمہاری بیوی بہت خوبصورت اور سادہ ہے، جب اردو بولتی ہے تو بہت پیاری لگتی ہے۔ یہ بات سن کر بھائی ہنس دیے تو ماریا بھی ہنس پڑی۔ کبھی ڈیوٹی کے بعد شاہ میر دیر سے گھر لوٹتا تو گل رخ بھابھی ان کے انتظار میں جاگتی رہتی۔ اس کی عادت تھی کہ رات کا کھانا بھائی کے ساتھ کھاتی، خواہ وہ کتنی دیر سے کیوں نہ گھر آئے۔ شاہ میر بھابھی کو ستانے کو اکثر مذاق میں کہتا، تم کھانا کھا لیا کرو، میں تو وہاں سے کھا ہی لیتا ہوں، تم اتنی دیر تک بھوکی رہتی ہو۔ وہ کہتی، میں تو آپ کے بغیر نہیں کھا سکتی اور آپ کھا لیتے ہو، کیوں؟ کیا کروں؟ ماریا بہت اصرار کرتی ہے، تب کھانا پڑتا ہے، ساتھ ڈیوٹی کرنے والوں کا خیال تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس پر وہ شوہر کے مذاق کو سچ سمجھ کر روٹھ جاتی۔ بھائی اسے مناتا، کہتا، نادان، میں نے کب تیرے بغیر کھایا ہے؟ لائیو کھانا دو۔ وہ کھانا لاتی، جب دونوں کھا لیتے بھائی کو پھر مذاق سوچتا، کہتا، دونوں کو راضی کرنا پڑتا ہے، ماریا کے ساتھ بھی کھا لیتا ہوں اور تمہارے ساتھ دوبارہ کھانا پڑتا ہے۔ دیکھو اب میرا وزن کتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کہیں نوکری سے فارغ نہ کر دیں۔ وہ تو یہ مذاق میں کہتا لیکن گل رخ اسے سچ سمجھ لیتی اور اس کا نل مرجھا جاتا۔ شاہ میر کی عادت تھی کہ بار بار مذاق کر کے خود خوش ہوتا اور دوسرے کی دل آزاری کا احساس نہ کرتا۔ دراصل وہ میرے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک بار شاہ میر ہم کو منوڑا لے کر گیا۔ ہم کشتی میں سیر کر رہے تھے۔ بھائی نے سمندر کا پانی چلو میں بھر کر کہا، دیکھو گل، یہ پانی چکھنا، ہمارے وطن کا پانی کتنا میٹھا ہے۔ بھابھی نے چلو بھر کر پانی منہ میں لے لیا۔ ظاہر ہے کہ سمندر کا پانی کڑوا ہی تھا، مگر اس نے پانی منہ سے نکال پھینکنے کی بجائے پی لیا اور بولی، ہاں شاہ میر، تمہارے وطن کا پانی بہت میٹھا ہے۔ ہم سب ہنس رہے تھے مگر اس نے پانی کی کلی پھینکنے کے بجائے اس لیے نگل لی تھی کہ اس کا شوہر خوشی محسوس کرے۔ شاہ میر اور گل رخ کی زندگی اتنی خوشگوار تھی کہ دفتر سے آنے کے بعد چھٹی کے دن میں وہ گھر سے باہر کہیں نہ جاتا تھا۔ پاس پڑوس والے اس خوش و خرم جوڑے کی زندگی کو مثالی کہتے تھے۔ ہمارے گھر کے برابر اشفاق بھائی کا گھر تھا۔ وہ میرے بھائی کے ساتھ ایئر لائن میں ملازم تھے۔ ان کی بیوی گل رخ کی سہیلی تھی۔ ایک بار مذاق میں انہوں نے بیوی سے کہہ دیا کہ شاہ میر کی تو ماریا سے بہت بنتی ہے، یہ کاش ہماری بھی کوئی ماریا جیسی دوست دفتر میں ہوتی۔ یہ آدمی تو بڑا خوش قسمت ہے، دفتر میں بھی خوبصورت ساتھی اور گھر میں بھی۔ اس نے تو یہ سب اپنی بیوی کو جلانے کو کہا تھا، لیکن کچھ عورتوں کی عقل واقعی گدی میں ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں بات کہاں پڑتی ہے۔
इस खातून ने आकर गिलरुख को बताया कि तुम्हारा मियाँ अपने दफ्तर की एक क्रिश्चियन लड़की मारिया से मोहब्बत करता है। भाभी ये बात सुन कर खामोश रह गई, शायद इसने सच समझ लिया। इसके बाद वो हर वक्त खामोश ही रहने लगी। पहले वो मुझसे बातें करती, अम्मी के साथ चहकती, नहीं तो अपने नन्हे मुन्ने बेटे और बेटी के साथ खेलती। उसने तो अपने बच्चों के साथ भी चहकना महकना छोड़ दिया, जैसे इसे चाप ही लग गई हो। एक दिन मैंने भाई की तवज्जो दिलाई कि गिलरुख अब उदास और चुप चुप रहने लगी है, कहीं इसे अपने मैके की याद तो नहीं सताती। तब भाई ने कसम देकर इससे पूछा कि तुम क्यों उदास हो। इस पर वो रुपड़ी, कहने लगी, अशफाक की बीवी बताकर गई है कि तुमको मारिया से बहुत मोहब्बत है, इसको उसके शौहर ने बताया है। भाई ने कहा, एक औरत की बात पर तुमने यकीन कर लिया। अव्वल तो ये बिल्कुल गलत बात है, मैं किसी से प्यार नहीं करता, और अगर मुझे किसी से प्यार हो जाए तो तुम क्या करोगी? सच बताओ। मैं चाहूंगी कि तुम अपना प्यार पालो मगर खुश रहो। गिलरुख ने जवाब दिया। उन्हीं दिनों भाई के दफ्तर में कुछ सियासत चल पड़ी, जिससे शामीर को परेशानी लाहिक हो गई। घर आता तो दफ्तरी परेशानी चेहरे से जाहिर होती। भाभी उसका परेशान चेहरा देखकर बुझ जाती। वो समझती कि इसका शौहर मारिया के सबब उदास रहने लगा है। भाई इसे अपने दफ्तर की परेशानी तो बता नहीं सकता था। आखिर हिम्मत करके गिलरुख ने पूछ ही लिया कि क्या तुम मारिया के लिए परेशान रहते हो? उसने भी कह दिया कि हाँ। ये इनकी मजाक की आदत वाली बात थी, मगर गिलरुख ने दिल पर ले ली। एक रोज मुझसे बोली, आलिया बाजी में बहुत दाखी रहने लगी हूं, क्योंकि मेरे सर का मालिक दाखी रहता है। भाई को ऑफिस की कोई परेशानी होगी। ऐसी परेशानियां आती जाती रहती हैं, तुम क्यों दाखी होती हो गिलरुख? क्यों ना दाखी रहूं? जिस लड़की से वो प्यार करता है, मेरी वजह से इसके साथ शादी नहीं कर सकता ना। मैं इसके बच्चों की मां जो हूं। वो तभी अब बहुत परेशान रहने लगा है। आखिर भाभी ने मुझे अपने दिल की बात कह ही डाली। मैंने कहा, भाभी ये बात नहीं है, तुमसे भाई ऐसे ही मजाक में कहता है और तुम सच समझ लेती हो। इसकी तो ये आदत है बचपन से मजाक की। एक दिन भाभी शामीर से बोली, मेरे सरदार, एक बात कहूं? एक नहीं 10 कहो। 10 नहीं, बस एक ही बात कहनी है। अगर आप उस लड़की के बगैर नहीं रह सकते जिसके लिए आदास रहते हो, तुम्हें मेरी किस्म, इससे साथ शादी कर लो। मैं इस बात पर राजी हूं। मैं खुश देखना चाहती हूं आपको। अच्छा कर लूंगा, तुम क्यों फिक्र करती हो? तुमसे पूछकर थोड़ी करूंगा। भाई ने जिस बात को जर्रा बराबर अहमियत ना दी थी, उसको गिलरुख ने दिल के दामन में बांध लिया। हालांकि शामीर उसके सवा किसी से मोहब्बत न करते थे। खादी के बाद अगर कोई जात थी जिसकी उसे चाहत थी तो वो गिलरुख ही थी, जो उसकी रग रग में समाई हुई थी। वही उसकी सब कुछ थी। अगर वो ये बात जान लेती तो आज अपने प्यारे शौहर से दूर न चली जाती। वो भोली भाली औरत ये अंदाजा भी न कर सकी कि शामीर उसका कितना ख्याल रखता है, इसके आराम के लिए सब काम करता है, मेहनत करता है। वो ये समझता था कि इसके अमल से ही मोहब्बत साबित है, तो फिर मजाक में कुछ कह देने से ज़बान से मोहब्बत का इजहार न करने से क्या फर्क पड़ता है। हर ऐश आराम, जिंदगी की हर सहूलत तो उसने गिलरुख को मुहैया कर दी थी। मोहब्बत खुद अमल से जाहिर होती है, न कि ज़बानी इजहार से। कुछ दिन गुजरे थे कि भाभी की तबीयत गिरी गिरी रहने लगी, जैसे इसे कोई घन अंदर अंदर खा रहा हो। इम और भाई समझे कि फिर से इसकी गोद हरी होने के ये आसार होंगे, लेकिन जब उसकी तबीयत न संभली तो शामीर भाई डॉक्टर के पास लिए गया। उसने कुछ टेस्ट वगैरह लिख कर दिए तो कैंसर की रिपोर्ट आ गई। सभी हैरान कि ये तो अच्छी भली तंदुरुस्त थी, अचानक क्या हो गया। शामीर भाई के तो पैरों तले से जमीन निकल गई। उनकी हालत देखी न जाती थी। कुछ साथी दोस्तों से अपनी परेशानी का जिक्र किया जो साथ एयरलाइन में काम करते थे। गमों के मसाइब में कराची जैसे बेमहर शहर में जहां हर तरफ अजनबी लोग थे, इन दोस्तों का होना भी एक नेमत था,
जिन्होंने भाई को तसल्ली दी, हर तरह से ताउन का यकीन दिलाया। शाह मीर का तो ये आलम के हर वक्त गायब दिमाग रहने लगा। ड्यूटी से छुट्टी लेनी पड़ी। हम बच्चे संभालते और वो अपनी प्यारी बीवी को। एक पिल इससे दूर न होता। कभी आपस में बातें करते करते एक साथ रोने लगते। शाह मीर कहता कि तुम्हें मैंने क्या गम दिया कि अब मुझे छोड़े जाती हो। तब एक रोज गिलरुख बोली, आप मारिया से मोहब्बत करते हैं और मेरी खातिर आप अपनी खुशी पूरी नहीं करते। मुझे इस बात का गम लगा। यही बात दिन रात सोचती थी, उदास रहती थी। इसी सबब खाना भी नहीं खा पाती थी। छप छप कर रोती और दा करती थी, ए अल्लाह मुझे इस दुनिया से अलिफाटे अले ताकि मेरा प्यारा शौहर अपनी खुशी पूरी कर सके, अपनी मोहब्बत पा सके, इसे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर में ला सके। देखो मेरी दिल से निकली दा अल्लाह ने सुआन ली है। अगर अब मैं इस जहां से रुखसत हुई तो सुकून से जाऊंगी। पहले तो दवा के लिए भाग दौड़ की, मगर जब डॉक्टर ने कह दिया कि अब इलाज नहीं हो सकता, उनकी जिंदगी थोड़ी सी रह गई है, तो गिलरुख ने भाई का हाथ अपने हाथ में लेकर ये वदा लिया कि शाह मीर तुम्हें मेरे प्यार की किस्म, जिस लड़की से तुम प्यार करते हो इसे जरूर अपना लेना। तुम खुश रहोगे तो मेरी रूह खुश होगी। मुझे याद है जब वो ये अल्फाज कह रही थी, इसकी आवाज लरज रही थी और शाह मीर ही की नहीं हमारी आंखों से भी अश्क गिर रहे थे। इन अल्फाज से भाई के दिल को तो जैसे ग्योनिसा लगा। इन्होंने कहा, मैंने तो मजाक में मारिया से मोहब्बत की बात की थी। मुझे क्या खबर थी कि मेरे मजाक को गिल इतनी संजीदगी से लेगी, दिल का रोग बना लेगी। शौहर बीवियों से ऐसे मजाक करते ही हैं। बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसे चाहे लंबी उम्र अता करे, जिसको चाहे शिफा दे दे और जिसको चाहे मौत दिए, मगर हम सब को तो यही तासुफ रहने लगा कि काश शाह मीर मजाक में भी गिल से ये बात न कहता कि वो अपने जीवन साथी से दिल की गहराइयों से इतनी ज्यादा मोहब्बत करती थी कि मजाक में कही बात को भी न से सकी। शाह मीर ने गिल के बाद शादी न की, हालांकि वो उम्र के इस दौर में था जहां अलिफामनगी और ख्वाब ही ख्वाब होते हैं, लेकिन अब उनकी जिंदगी बेबहार चमन है जहां ना फूल पौधे हैं और ना ही गिल ओ बुलबुल की चहकारें सानाई देती है। वो एक आदास और आजार जिंदगी गुजार रहा है, अपने बच्चों की खातिर जी रहा है। कल उसकी हयात किस कदर सूरत थी और आज अफसाना हो गई है। कहता है, आंखें बंद करता हूं तो फिर से वही जिंदगी बिसर करने लगता हूं और आंखें खोलता हूं तो कुछ नहीं पाता, सिर्फ खूबसूरत यादों की ढोल नजर आती है। इस डायविल से मेरे भाई का चेहरा और आंखें दाएं न दिला गई है। वो मुझसे 5 बरस छोटा है लेकिन 10 बरस बड़ा लगता है। ये सही है कि गम उम्र की खूबसूरती को खा जाता है।